ہمارے بدن میں اور ہماری روح میں شدید دشمنی ہے، ایک دوسرے سے دوست نہیں ہے۔ اللہ نے ساتھ یہی تو ہنر ہے، یہی تو ہنر ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو ساتھ رکھا ہے، مگر ان دونوں میں دوستی نہیں ہے، ان دونوں میں دشمنی ہے، یہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ دشمن کسے کہتے ہیں؟ دشمن کسے کہتے ہیں؟ دشمنی کا کیا پیمانہ ہے؟ میرا کون دوست ہے کون دشمن ہے میں کیسے طے کروں گا؟ میرا وہ دشمن ہے جو مجھے کمزور کرتا ہے، میرا وہ دوست ہے جو مجھے مضبوط کرتا ہے۔ کم سے کم یہی پیمانہ ہے نا۔ تو روح بدن کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بدن روح کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے رخ علیحدہ ہیں، سمتیں علیحدہ ہیں، جہتیں علیحدہ ہیں، ترجیحات علیحدہ ہیں، غذائیں علیحدہ ہیں۔ روح بلندیوں کی طرف جانا چاہتی ہے اور بدن پستیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اب یہ رسہ کشی ہے دونوں کے درمیان، کون جیتا؟ بس جو جیتے گا وہی کامیاب ہو کر نتیجہ دے گا۔ اگر بدن کامیاب ہو گیا تو یہ بظاہر انسانی شکل میں ہوگا، مگر مولا علی کی تعبیر کے مطابق چلتی پھرتی میت ہوگا۔ ہاں مولا علی فرماتے ہیں جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ میں بھائی ابھی آدھا گھنٹہ اور بولوں گا، آپ برداشت کریں گے، مجھے تھوڑا سا آگے آئیے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے میرے عزیز باہر تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ تھوڑا زحمت فرمائیے، باہر کے دوست اندر آ جائیں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ جی روح چاہتی ہے بلندیوں کی طرف لے کے جائے اور بدن چاہتا ہے پستیوں کی طرف لے کے جائے۔ اب ان دونوں میں رسہ کشی ہے، جو زیادہ مضبوط ہو جائے گا وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور جو کمزور پڑ جائے گا وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں جن کا ضمیر مر گیا، جن کا احساس مر گیا، جن کی انسانیت مر گئی، وہ چلتے پھرتے جنازے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نظر آتا ہو چلتا پھرتا اور وہ زندہ بھی ہو۔ کون مر گیا؟ کسے مردہ کہیں گے؟ جس کی روح مر چکی ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب اگر کوئی مر جائے تو اسے دفنایا جاتا ہے نا، اگر مر جائے تو اسے دفنایا جاتا ہے۔ کیوں دفنایا جاتا ہے؟ دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو پہلا عنوان تو یہ ہے کہ مومن کے بدن کا احترام ہے، مومن کا بدن کا احترام ہے۔ اس بدن نے عبادتیں کی ہیں، اس بدن نے نمازیں پڑھی ہیں، اس بدن نے روزے رکھے ہیں، اس بدن نے اہل بیت کی مودت کا اظہار کیا ہے، اس بدن نے حج کیا ہے۔ اس بدن کا مقام ہے، اس بدن کی تعظیم ہے۔ مومن مولانا آگے تشریف لے آئیے۔ اس بدن کا احترام ہے، اس بدن کا ایک خاص اللہ نے تعظیم قرار دی ہے۔ لہٰذا اس تعظیم میں مومن کی میت کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اسے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اٹھایا جائے، اس کو غسل دیا جائے، اسے اجلا سا کپڑا پہنایا جائے یعنی کفن پہنا جائے، خوشبو یعنی کافور کی خوشبو لگائی جائے، اور پھر اسے لوگ جمع ہوں اور شان سے درود و سلام کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو برآمد کریں، اسے لے کے چلیں۔ اور قبر میں بھی خبردار کوئی جھٹکا نہ لگ جائے، خبردار کوئی ٹھیس نہ لگ جائے، کوئی کسی سے اس کو تکلیف اس کے بدن کو، اس معنی میں کہ اس کے بدن کی حرمت ہے۔ اور پھر جب وہ قبر کے قریب جا رہا ہے تو پھر حکم ہے کہ مقام دو، جگہ جگہ روکو، اسے آمادہ کرو کہ قبر قریب آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو جان رہا ہے، ہم نہیں جان رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو روٹین کے مطابق جنازہ لے کے جا رہے ہیں، مگر اس کی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا، وہ تو آگے دیکھ رہا ہے، فرشتے کھڑے ہیں، وہ تو آگے دیکھ رہا ہے کہ کوئی مرحومین میرے آئے ہوئے ہیں، میری والدہ آئی ہوئی ہیں، میرے والد آئے ہوئے ہیں، میرے دادا میرے جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے دنیا سے، وہ اس دنیا سے اس کے بدن کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے، آخری رسومات اس کی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے جیسے قبر قریب آئے مقام دو، روک دو، پھر دوسرے لوگ آ کے اٹھائیں جنازہ، پھر آگے بڑھو، پھر دوسرے لوگ آ کے، اور پھر قبر میں بھی اتارو تو فوراً ہی بند نہیں کر دو قبر کو، کچھ دعائیں ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ اوراد اذکار ہیں، ان کو پڑھا جائے گا اور پھر اسے آہستہ آہستہ آمادہ کیا جائے گا کہ تم اب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، اور پھر ذکر خدا اور ذکر رسول اور ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ اس کی قبر کو آہستہ آہستہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ اس کے بدن کا احترام ہو رہا ہے۔ یہ جو روح اور بدن میں آپس میں جو تناؤ ہے، یہ کامیاب لوگ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ در حقیقت اسی بدن کے ساتھ رہتے ہوئے بدن سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو مرنے کے بعد سب کا
ہوگا نا. کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی دنیا میں بدن کے ساتھ رہتے ہوئے بدن سے آزاد ہو جائے. بدن کے ساتھ رہتے ہوئے بدن سے آزاد کیسے ہوں گے؟ جسے تجرد روح کہا جاتا ہے. ذرا صلوات پڑھے محمد روح کا مجرد ہو جانا، روح کا تنہا ہو جانا. مجرد کہتے ہیں جو تنہا رہتا ہو، اسے کہتے ہیں مجرد. تجرد روح جب بدن سے مجرد ہو جائے، یعنی علیحدہ ہو جائے، تنہائی میں آ جائے، یہ ہو سکتا ہے. بدن کے ساتھ روح ہے اور روح بدن کی محتاج نہ ہو. اس کے لیے مولا علی کا ایک فارمولہ ہے. مولا نے ہمیں لائن دی ہے، مولا نے ہماری رہنمائی کی ہے. مولا فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. اچھا، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد یہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے کیسے ممکن ہے؟ کیا مطلب ہے؟ گلے پہ چھری چلا لیں، کہیں سے چھلانگ لگا دیں، کوئی خودکشی کر لیں؟ کیا مولا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. وہ جو بدن کے تقاضے ہیں نا، وہ جو بدن کی لذتیں ہیں، وہ جو بدن کی خواہشات ہیں، انہیں ثانویت میں ڈال دو، ان کی خاطر زندگی نہ گزارو. بس جب ان کی خاطر تم نے زندگی گزارنا بند کر دی تو تم روح کو مجدد کر دو گے، اور بظاہر تمہاری روح تمہارے بدن میں ہوگی، مگر تم سو بھی رہے ہوگے تو ان کی طرح دیکھو گے جو جاگتے میں دیکھتے ہیں. پھر یہ ولایت کے درجے شروع ہو جائیں گے. پھر اللہ مقامات، صلوات پڑھ لے محمد و آل مقامات عطا کرنا شروع کر دے گا. پھر یہ صاحب کرامت ہو جائے گا. البتہ صاحب کرامت بننا ہدف اور مقصد ہوگا تو نہیں بنے گا کوئی. بہت سارے لوگ مثلا یہ نہیں کہ میں یہ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، پھر ہوگا ہی نہیں وہ. جی صاحب کرامت، اور کوئی کرامتیں دکھائے، کوئی معاف کیجیے کرتب دکھائے، تو اس لیے اس کو کوئی مقام ملے گا، اسے مقام ہی، جس کی یہ نیت ہوگی مقام ہی نہیں ملے گا. لہٰذا تجرد روح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بدن کی الجھنوں سے اور بدن کی پریشانیوں سے، بدن کی مصیبتوں سے آزاد اگر ہو جائیں تو ہماری روح مجرد ہو جائے گی، اور ہمارے بدن میں ہماری روح ہوگی مگر وہ آزاد ہوگی اور پھر بہت کچھ حاصل کر رہی ہوگی وہ. اچھا یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے ایسا کرنے کے لیے ہمارے لیے ہر کچھ مدت کے بعد انتظام کیا ہے. یعنی اللہ یہی چاہتا ہے. اور یہ الہی کیا یہی تھا، ائمہ اہل بیت انبیاء کرام کیا یہی مقام تھا ان کا. لہٰذا بعض لوگ تعجب سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مکرم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ رات کو تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی اور فلاں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. حضرت نے فرمایا میرا سونا تمہارے سونے کی طرح نہیں ہے، میں سو بھی رہا ہوتا ہوں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جی تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یا مثلا یہاں سے بیٹھا ہوا انسان، قرآن تو حضرت ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے نا کہ ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم دیکھتے تھے آسمانوں کے اوپر زمین پہ بیٹھ کے. تو حضرت ابراہیم کو تو میں ماننے کو تیار ہوں، محمد مصطفیٰ کو ماننے کو تیار نہیں. یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ صلوات پڑھے گا محمد. حضرت ابراہیم انہی آنکھوں سے زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کے اوپر دیکھتے تھے، ملکوت کو دیکھتے تھے، آسمانوں کے آگے کی منزلوں کو یہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے. زمین کی طرف دیکھ کر اس کی تہ تک ان کی نگاہ چلی جاتی تھی. تو حضرت ابراہیم کے لیے جب ایک آیت آ گئی ہے قرآن میں کسی نبی کے لیے، تو پھر کیا ہر نبی کے لیے لانا ضروری آیت اللہ کے لیے؟ یہ فارمولوں کی کتاب ہے بھائی. ایک فارمولہ دے دیا تو اس پہ اتارو ہر اس کو جو اس پہ پورا اترتا ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے صاحب؟ یہ اتنا بڑا مقام مل جائے گا؟ ہاں، یہ جب مجرد روح مجرد ہو جائے گی. موت کی مجلس ہے اور میری روح کہہ رہی ہے کہ تنویر بھائی کو یہ گفتگو اچھی لگے گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد.